اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے لیکچر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیکچر 5 میں ہم نے بیٹا پہلی نظم حمد کے 2 اشعار جو ہے وہ ان کی تشریح کی تھی، اور لیکچر 6 میں ہم حمد کے باقی اشعار کی تشریح اور اس کے بعد اس تشریح کا جو ہے وہ پیٹرن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر 6 کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے بیٹا، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ مفہوم اس کا ہوگا، اے اللہ تو تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی، کہیں تو چھپا ہوا ہے اور کہیں تو نمایاں ہے۔ لب لباب اس کا اگر مختصر انداز میں بیان کیا جائے بیٹا تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس ذات کا جلوہ جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ زمین ہو، آسمان ہو، مقام ہو، لا مقام ہو، انسان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ تشریح کے جہاں اہم نکات ہم دیکھیں گے اس میں بیٹا سب سے پہلا ہے خلوت۔ خلوت جو ہے وہ کہتے ہیں تنہائی کو۔ اب تنہائی بیٹے اگر ہم اس سے مراد زمین اور آسمان، زمین کو محفل لے لیں، زمین کو جو ہے وہ ہم جلوت لے لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جہاں آسمانوں پر موجود ہے، عالم لاہوت، اسے بیٹا اگر ہم تنہائی جو ہے وہ لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ صرف زمین پہ بلکہ آسمان پہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اگر ہم اس کی انسانی تنہائی سے جو ہے وہ اس کی بات لیں کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے، انسان جب جو ہے وہ تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ میں تمہاری سانسوں میں موجود ہوں، افسوس کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب انسان کی تنہائی میں اگر اس کا تنہا ہونا، ایک ہونا جو ہے وہ لے لیا جائے تو بیٹا اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ مومن نے کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اس سے مراد بیٹا انسانی تنہائی سے مراد جو ہے وہ مختلف چیزیں لی جا سکتی ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا تصور کرتا ہے، جب وہ کسی کام میں اپنا کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں پاتا، تو پھر کیا ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ نمبر 2 بیٹا اگر ہم جو ہے وہ اس کی مثال جو ہے وہ لے کے انسان کہیں اکیلا ہو تو وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں 2 مثالیں جو ہیں وہ بیٹا لی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان، قرآن مجید میں ان کے بارے میں سورہ بھی ہے کہ حضرت لقمان اپنے آقا جن کی بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرغ جو ہے وہ حضرت لقمان کو دیا اور کہا اسے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر ذبح کراؤ کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو حضرت لقمان وہ مرغ زندہ ہی واپس لے آئے اور کہا کہ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے نہ دیکھتی ہو۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کے مرشد نے ایک کبوتر دیا اور کہا کہ اے بہاؤالدین اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کراؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو آپ اپنے گھر کی بند کوٹری کے اندر جا کر بند ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر کبوتر جو ہے وہ زندہ واپس کیا اور کہا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ تو کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں، انسان کی خلوت اور تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا کہ اگر شعر لگائے ہم دین و دنیا میں تو ہی ظاہر ہے، دونوں عالم کا ایک ہی عالم ہے کہ کوئی جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ ظاہر ہے۔ نیکسٹ ون بیٹا اس کا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں گے تشریح کا تو وہ ہمیں نظر آئے گا جلوت۔
جلوت. اب جلوت کیا ہے بیٹا؟ محفل. ابھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ انسان اگر تنہا ہے، اگر محفل میں ہے. اب محفل سے مراد اگر دنیا بھی لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نشانیوں سے اس کے ظہور کا پتہ چلتا ہے. ہر بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے، ہر تصویر اپنے مصور کی طرف اشارہ کر رہی ہے. لہٰذا جو ہے وہ جلوت میں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے کہ زمین و آسمان، سورج اور چاند کا اپنے مدار کے اندر گھومنا، یہ سب کچھ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس سے ہمیں اس کے ہونے کا پتہ ملتا ہے. جلوت محفل میں بھی ہو. حدیث آیت مبارکہ کا جو ہے وہ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 3 لوگ سرگوشی کرنے والے ہوں وہاں پر چوتھی ذات اللہ کی ہے، اور جہاں 6 ہوں وہاں 7ویں ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہمیشہ ساتھ ہے. کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو. اس کے بعد ہے بیٹا پنہا. اگلا جو پوائنٹ ہے چھپے ہوئے ہونا، کہ اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ محدود صلاحیت رکھتی ہے. کس کے ہیں جلوے یہاں کیسے کیسے، ایاں کیسے کیسے، نہاں کیسے کیسے. نیکسٹ ون بیٹا اہم نکات میں ایاں، کہ نشانیوں سے اس کی ذات کا ظہور ہے. اس پہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کائنات کے اندر اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ ہمیں کھلی آنکھ سے، اس مادی آنکھ سے دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اس کے ہونے کی علامات ان نشانیوں سے جو ہیں وہ ظاہر ہیں کہ جو نشانیاں اس نے. جس طرح بیٹا آپ مثال کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ جیسے سورج جو ہے وہ ایک مقام پر ہے، لیکن اس کی آب و تاب، اس کی چمک، اس کی روشنی، اس کی حرارت ہر جگہ پر پائی جاتی ہے جو اس کے ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح کمرے میں اگر پھولوں کی ایک ٹوکری رکھ دی جائے تو اس سے خوشبو جو ہے وہ پورے کمرے میں پھیل جائے گی. پھول اگر کسی کو نہ بھی نظر آئیں لیکن پھولوں کے ہونے کا احساس ضرور ہوگا کہ یہاں کوئی نہ کوئی پھول جو ہیں وہ موجود ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نشانیوں سے ہم اسے جو ہے وہ پہچانتے ہیں. بقول شاعر ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. اور یہ بھی اشعار جو ہیں وہ دیگر اس کے ریفرنس کے لیے لگائے جا سکتے ہیں. دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری، اس جانے دو عالم کا جلوہ پردے میں بھی ہے اور بے پردہ، کہ وہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. حمد کا بیٹے شعر نمبر 4 ہے. اب اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے. شعر نمبر 4 کی: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے. مفہوم: اے اللہ تو کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، تو ہی میزبان اور تو ہی مہمان ہے. اب بیٹے اس کے اہم نکات. سب سے پہلا آسان مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. کائنات کی ہر چیز کے اندر اسی کا جلوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اپنے نور سے ہی ظہور کیا. بیٹے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 نظریات ہیں. ایک نظریہ ہے وحدت الوجود اور ایک نظریہ ہے وحدت الشہود. نظریہ وحدت الوجود کے پیروکار ہیں امیر مینائی، کہ جنہوں نے اس نظم کے اندر نظریہ وحدت الوجود جو ہے وہ بیٹے اس کو شامل کیا ہے. نظریہ وحدت الوجود کے بانی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے وہ گردانا جاتا ہے کہ آپ نے نظریہ وحدت الوجود جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کے مطابق کیا ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب کا سب اپنے نور سے تخلیق کیا ہے. اگر ہم آیت قرآنی کو دیکھیں تو آیت قرآنی سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. آیت قرآنی میں ہے میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، کہ اس میں جو روح ہے انسان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اب لاسٹ شعر میں نے آیت کریمہ بولی تھی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
کہ میں تمہاری سانسوں میں موجود ہوں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانی سانسوں میں موجود ہے، انسان کے اندر ہے، دنیا کے اندر جس قدر چیزیں ہیں ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ نظریہ وحدت الوجود جو ہے اس کے مطابق ہے، اور شاعر نے بھی یہی کہا، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، کہ یہاں تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، باقی مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، خود دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ہی شعر کو بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو شعر آپ نے یاد کیے ہیں وہ مختلف مقامات پر وہی استعمال ہو جائیں، تاکہ آپ کو زیادہ اشعار یاد نہ کرنے پڑے۔ بیٹا تشریح کے لیے اشعار ریفرنس لگانا جو ہے، حوالے کے اشعار لکھنا، یہ لازمی ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کہ جس طرف بھی نظر گئی تیری ہی ذات جو ہے وہ نظر آئی۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، کہ تیرے سوا اور کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وجود حقیقی، اور دو قسم کے وجود ہیں، ایک وجود حقیقی ہے، غیر حقیقی ہے۔ شاعر کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ حقیقی وجود ہو یا غیر حقیقی ہو، ہر کسی کے اندر اللہ کے نور ہی کا ظہور ہے، کہ اس کے نور کے سوا اس کائنات کے اندر اور کچھ نہیں۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات ہم دیکھ لیں تو ہمیں اسی نظریے کی پیروی جو ہے وہ ملتی ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ کہ آب حیات جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ نیکسٹ ون بیٹا ہمارے پاس جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے میزبان اور مہمان۔ میزبان گھر کے مالک کو کہتے ہیں کہ جو تمام مہمان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، کھلانا، پلانا، تحفظ کرنا، اس کی ساری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنا۔ تو تیسرا اس کا پوائنٹ جو ہے وہ میزبان ہے۔ تو بیٹا میزبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ کس نے یہ جو ہے وہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے، کہ یہ سارے کا سارا گلشن اسی نے جو ہے وہ سجایا ہے اور بنایا ہے۔ انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اس نے جو ہے وہ زمین پر سجا دی ہیں، زمین پر بچھا دیے ہیں۔ ہرے بچھونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتیں ہیں، کھانے کی، پھل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھیجی ہیں۔ اب کیا ہے بیٹا، وہ کہتا ہے شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا، کہ تو ہی صاحب خانہ تھا، چاہے کوئی بھی ہو، ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر وہی سب کو جو ہے وہ کھلانے پلانے والا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا، جسے پیدا کیا اس کو دیا ہے آب و نا تو نے، کہ جس کو تو نے پیدا کیا اس کو تو نے آب و نا جو ہے وہ نان، روٹی، پانی وغیرہ اس کو دیا ہے۔ اب بیٹا دوسرا ہے مہمان ہوتا ہے جو عارضی طور پر آئے، جو کسی کے ہاں عارضی طور پر جو ہے وہ رہنے کے لیے جائے، وہ مہمان ہوتا ہے۔ میزبان اس کا خیال رکھتا ہے۔ عارضی طور پر اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے، چیزیں ہیں، انسان ہیں، انسان عارضی طور پر اس دنیا کے اندر مہمان بن کر آیا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی روح حضرت آدم نبی علیہ السلام کے جسم میں بھیجی، تو روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تجھے کچھ وقت کے لیے اس جسم میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ عارضی طور پر یہاں پر آیا ہے، اور روح اور انسان بھی اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی،
کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اسی کی ذات کا حصہ ہے، لہٰذا یہاں جو بھی چیز ہے، مہما انسان ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کار فرما ہیں۔ کہتا ہے شاعر امیر مینائی ارشاد فرماتے ہیں، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ اور بیٹا ایک شعر اور لگایا جا سکتا ہے جلوہ گاہ تیرا کیا غیب کیا شہادت، یہاں بھی شہود تیرا وہاں بھی ظہور تیرا۔ درد کا یہ شعر ہے کہ یہاں بھی تیرا ظہور ہے اور یہاں بھی تیری شہادتیں موجود ہیں اور اس مقام کے اندر تیرا ظہور موجود ہے۔ شعر نمبر 5 بیٹا، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ مفہوم ہے اس چمن میں رنگ اور خوشبو اللہ کی ہے، وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ اہم نکات ہیں، سب سے پہلے اگر ہم لے لیں کہ لفظ باغ کے لفظی معنی اگر لے لیں تو باغ جو ہے وہ رعنائی، خوبصورتی، پھل پھول، ان کے لیے جو ہے وہ مشہور ہے، اور بڑی آسان سی تشریح ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کے اوپر ہم پہلے سے بات چیت کرتے جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ اہم نکات اگر باغ کے علامتی معنی جو ہیں وہ بیٹا لے لیے جائیں تو تصویر سے مصور کی طرف جو ہے وہ اشارہ جاتا ہے، کہ تصویر جو ہے وہ اپنے مصور کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے، کائنات اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ سارا گلشن جو ہے وہ اسی کا سجایا ہوا ہے، یہ سارا گلشن جو ہے وہ اسی کا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ہے۔ باغ کے علامتی معنوں کے اندر کائنات ہے، تو کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سورج اور چاند ستارے یہ سب چیزیں اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی، لہٰذا یہ اس کے اندر۔ نیکسٹ ون ہے بیٹا باغباں۔ باغباں جو ہے وہ محافظ، باغ کا محافظ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سارے باغ کی حفاظت کر رہی ہے۔ آیت کریمہ ہے کائنات کی ہر چیز میں اسی کا نور ہے۔ یہ وہ آیات ہے، یہ وہ اشعار ہیں جو آپ اس کی تشریح کے اندر، اشعار کے اندر لگا سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا باغ عالم کا ہر ایک گل ہے خدا کی قدرت، باغباں تو ہے اس کا یہ چمن کس کا ہے۔ اور ایک شعر وہ لگایا جا سکتا ہے گل و بلبل بہار میں دیکھا، ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا، جو ہے کہ تیری ہی ذات کے جلوے ہر طرف موجود ہیں۔ اب بیٹا ہمارے نظم کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس کا آخری شعر جو ہے اس کے اندر چونکہ تخلص استعمال ہوا ہے، مقطع ہے، تخلص کا استعمال جس شعر کے اندر ہو جائے وہ ایگزامینیشن تشریح کے لحاظ سے جو ہے وہ پیپر کے اندر نہیں پوچھا جاتا، لیس امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کی تشریح جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اہم اشعار کی تشریح ہم نے مکمل کر لی ہے۔ تشریح کا طریقہ، پوائنٹس اہم جو تھے تشریح کے لیے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹا بیان کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو پیپر پہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے کس طرح اسے پیپر پر پریزنٹ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا بیٹا سوال نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے، الف جز ہے سوال نمبر 2 کا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں اشعار، میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز کے اندر جب ہم نظم کی طرف جا رہے تھے کہ آپ کو نظم سے 2 اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ نے دونوں کی تشریح کرنی ہے۔ آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ دونوں اشعار سب سے پہلے آپ نے لکھ دینے ہیں، دونوں کے دونوں اشعار، ٹھیک ہے۔ نظم کی تشریح، نظم کے چونکہ معنی یہ ہیں ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تمام اشعار، ایک عنوان کے تحت کہے گئے سارے اشعار، تو لہٰذا اس لیے چونکہ ان دونوں کا مفہوم وغیرہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے تشریح ان کی نظم کی اکٹھی کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے دونوں اشعار لکھے، اس کے بعد بیٹے آپ نے شاعر کا نام جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، جیسے یہاں شاعر کا نام امیر مینائی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے حمد کے عنوان سے۔ اس کے بعد آپ نے 2-3 لائنوں کے اندر، 4 لائنوں کے اندر اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹا اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح کا آغاز کے اندر امیر مینائی سے متعلق جو میں نے نظم کے پہلے لیکچر میں آپ کو تھوڑی سی باتیں چند بتائی تھیں، اگر وہ آپ 2 لائنوں میں لکھ دیں اور اس کے بعد پوائنٹ با پوائنٹ کر کے اس کی تشریح کر دیں جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ با پوائنٹ کی ہے، اور درمیان میں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے اشعار
اور اپنے آیات وغیرہ جو بھی وہاں پر آئے آپ نے اس طرح پیپر کے درمیان میں، پیج کے درمیان میں، سینٹر میں اسے جو ہے وہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا. امید ہے اس سے بھی بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.